دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں کامیابی عطا فرمائے، اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا پہ آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامرانیاں نصیب فرمائے۔ مسلسل ہدایت و راہ ہدایت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خدا نے ہر انسان کو یہ حکم دیا کہ اپنی نمازوں میں یہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے خدا مجھے سیدھے راستے پر ہدایت عطا فرما، کیونکہ اہم ترین چیز جو انسان کی زندگی میں ہے وہ یہی راہ ہے، یہی ٹریک ہے اور یہی راستہ ہے۔ اگر راہ صحیح ہے تو پھر نماز انسان کی مدد کرتی ہے، اگر راہ صحیح ہے تو پھر صبر مدد کرے گا، اگر راہ صحیح ہے تو پھر عبادت مدد کرے گی۔ لیکن اگر راہ ہی صحیح نہ ہو، لاکھوں نمازیں پڑھی جائیں، لاکھوں عبادتیں کی جائیں، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اب آپ کسی بھی راستے پہ چڑھ کے چاہو کہ میں جنت جاؤں تو وہ راستہ تو ہے پر جنت کا راستہ نہیں ہے۔ کہ میں نے مثال دی، آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہے تو کراچی کا ایک ٹریک ہے، اب گاڑی اچھی سے اچھی ہو، لیکن آپ اس کے بجائے کہ کراچی کے ٹریک پہ چڑھیں آپ اسلام آباد کے ٹریک پہ چڑھ جائیں تو بہتر سے بہتر گاڑی بھی آپ کو کبھی کراچی نہیں پہنچا سکتی۔ اچھی سے اچھی نماز پڑھو لیکن راہ راست پہ بندہ نہ رہے، وہ نماز انسان کو فائدہ نہیں دیتی۔ تبھی قرآن بار بار مثالیں دیتا ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان لب عبرت حاصل کرو تاریخ کے قصوں سے۔ تاریخ عبرت کے لیے ہے، نہ کہ قصے سنا کر لوگوں کو ٹائم پاس کرایا جائے۔ تاریخ ہے، اس عبرت حاصل کرو، شمر شمر کیوں بنا، یزید یزید کیوں بنا، اور علی ابن ابی طالب علی کیوں بنے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کو کربلا تک لاتی ہیں، وہ کون سی فکر ہے جو امام حسین کو یزید کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ جب تک فکر حسین کو نہیں اپناؤ گے تب تک ذکر حسین ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ تو ذکر بھی ہو اور فکر ابا عبداللہ الحسین بھی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہم نے عرض کیا یہی سورہ حمد ہے۔ اگر امت سورہ حمد کو نہ سمجھے، سورہ حمد کی فصاحت و بلاغت کو نہ سمجھے، اللہ کے اشاروں کو نہ سمجھے، تو انسان اسی قرآن سے کیا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایاک نعبد پڑھا اور مسلمانوں کو کہا کہ یہ شرک ہیں، ایک ایاک نستعین پڑھا اور کہا کہ یہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، شرک ہے، جبکہ مدد کے کانسیپٹ اور مدد کے تصور کو نہ سمجھا جائے۔ پھر کہا کہ اے خدا مجھے سیدھے راستے پر چلا، کہ کن کا راستہ، جو صاحبان نعمت کا راستہ ہے۔ آج خدا کا شکر کریں کہ خدا نے آپ کو فرش عزا حسین ابن علی عطا کیا۔ جس طرح صحبت حسین انسان کو ہدایت دیتی ہے، اسی طرح مجلسوں میں بیٹھنے والوں کی صحبت بھی انسان کو کیا دیتی ہے، ہدایت دیتی۔ یہی فرش عزا کتنے لوگوں کو ہدایت دی فرش عزا نے۔ آج ظاہراً امام حسین ہمارے درمیان نہیں، پر حسین کا فرش عزا تو موجود ہے۔ دو دو مہینے آپ مجلسیں سنتے ہو، کیا سنتے ہو؟ قال رسول اللہ، قال علی ابن ابی طالب۔ انسان کلام معصوم کو سنتا ہے اور دل کیا ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ وہ راہ ہدایت ہے، یہ وہ سفینہ نجات ہے کہ علماء فرماتے ہیں ہر نبی کے زمانے میں ایک بیماری تھی، کوئی لواط کی بیماری میں مبتلا، کوئی بت پرستی کی بیماری میں مبتلا، کوئی ربا کی بیماری میں مبتلا، کوئی آتش پرستی کی بیماری میں مبتلا، لیکن فرمایا جو آخری زمانہ آئے گا یہاں ساری بیماریاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ ابھی LGBT مختلف بیماریاں، کل میں نے عرض کیا کہ جرمنی میں جلوس نکلے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ انسان حیوان سے شادی کرے۔ AI کا زمانہ، جگہ جگہ، یعنی آپ کہاں کہاں اپنی نسلوں کو بچاؤ گے۔ پہلے یہ تھا بیٹا گھر سے وہاں نہ جائے، اس کو کنٹرول کرو۔ اب کون سا بچہ آپ موبائل اس کو نہ دو، کون سی چیز اس کے پاس اویلیبل نہ ہو۔ آج کتنی دیر تک آپ کسی کی فکر کو پاک رکھ سکتے ہو؟ تو یہ زمانہ شعور کا زمانہ ہے۔ شعور کا مطلب اسے چناؤ سکھاؤ کہ بیٹا کس چیز کو تم نے چننا ہے، کس چیز کو نہیں سننا۔ پہلے زور زبردستی سے انسانوں کو اب دیندار بنا سکتے تھے، اب وہ زمانہ جبر ختم ہو گیا۔ اب اولادیں آزاد ہو رہی ہیں، اب 15 سال کے بعد، 16 سال کے بعد، 17 سال کے بعد یہ بیٹا آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ تو بہترین چیز جو بار بار قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اسے وہ ملکہ سکھا دو،
اسے وہ شعور دے دو کہ اس کے سامنے 4 پانی رکھے جائیں، یہ پاک و پاکیزہ ترین چیز کو کیا کرے؟ اٹھاؤ۔ اسے فکری معصوم بناؤ، اسے یہ سمجھاؤ کہ ضلالت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اسلام کی حکمتیں اسے سمجھاؤ۔ جب یہ صاحب حکمت بنا تو کبھی بھی غلط چیز کی طرف آگے نہیں جائے گا۔ تبھی سورہ جمعہ میں اللہ نے اپنے حبیب کو کہا، اے حبیب یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے حبیب سب سے پہلے ان کا تزکیہ کرو۔ آدمی نماز پڑھے بغیر تزکیہ کے فائدہ نہیں، روزہ رکھے بغیر تزکیہ فائدہ نہیں، کیونکہ یہ جتنا عمل کرے گا تزکیہ نہیں ہوگا، اگلے دن عمل کو کیا کر دے گا؟ ضائع کر دے گا، بہا دے گا اس کو۔ یہ گلاس آپ نے رکھا اور یہاں پانی کسی مولانا کو دیا، سب سے پہلے آپ کیا کرو گے؟ گلاس کو دھو گے۔ یہ نہیں کہ آپ نے گلاس اٹھایا اور پانی ڈال اگلے بندے کو پلا دیا، کہ نہیں، پہلے تزکیہ کرو، پہلے ان کا وجود پاک کیا جائے، اس کے اندر پھر یزکیہم ویعلمہم، پھر اسے علم عطا کرو۔ تبھی مولا علی فرماتے ہیں علم اگر شریف کو ملے تو اس کی شرافت بڑھتی ہے، علم اگر کمینے کو ملے تو مولا فرماتے اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ علم ہتھیار ہے، اگر شریف کو ملے گا تو شرافت پھیلائے گا۔ کوئی مفتی کے اندر شرافت نہ ہو تو وہ کفر کے فتوے دے کے امت کو کیا بنائے گا؟ ایک دوسرے کا قاتل بنائے گا۔ قاضی شرح قاضی القضات ہے، فتوہ دیا کہ امام حسین واجب القتل ہیں۔ فرماتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جو خدا کبھی معاف نہیں کرتا، اور ان گناہوں سے امت قیامت کے دن ان کا بچنا مشکل ہے۔ جب ہم ایسی حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو آپ سوچیے آپ کے ذہن میں کون کون سے گناہ آتے ہیں۔ ہم جن گناہوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں یا ان گناہوں کو جن کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑے گناہ ہیں۔ بڑی پیاری حدیث آج ہی پڑھی کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو خدا معاف نہیں کرتا، مرنے کے بعد معافی نہیں ہے۔ بندہ یہاں توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا۔ تو کہا کہ اگر کسی کے اندر یہ گناہ ہیں تو اسی دنیا میں کیا کر لے؟ مرنے سے پہلے جلدی معافی کر لے، اور دیکھ رہا ہے کہ اگر میرے اندر یہ چیز ہے تو امام حسین کی مجلس میں ہی توبہ تائب کر کے ان گناہوں کو معاف کرا دے۔ فرما پہلا گناہ جو خدا معاف نہیں کرتا کہ کون سا گناہ ہے؟ فرما گناہ ہے جھوٹ۔ ہمارے ذہن میں تو شراب نوشی بڑے بڑے گناہ آ رہے ہیں نا، لیکن فرمایا جھوٹ بولنا، مذاق میں بھی انسان جھوٹ نہ بولے۔ رسول خدا کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے مٹھی بند کی ہوئی تھی، رسول کے سامنے اپنے بچے کو بلایا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، میں تجھے کھجور دیتا ہوں۔ بچہ دوڑا دوڑا آیا، رسول اسے دیکھ رہے تھے، اس نے ہاتھ کھولا، مٹھی کھولی اور اس کے اندر کیا تھی؟ کھجور تھی۔ بچے کو دی، رسول خوش ہوئے، فرمائے ادھر آیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو تیری مٹھی خالی ہو۔ کہا کبھی مذاق میں بھی بچے کو ایسا مذاق نہ کرنا کہ اسے بولو کہ میری مٹھی میں کچھ ہے اور بچہ آئے تیری مٹھی میں کچھ بھی نہ ہو۔ تو بچپن سے خود بھی جھوٹ بول رہا ہے اور بچے کو بھی کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ کی عادت دلوا رہا ہے۔ فرمایا خدا کبھی بھی جھوٹ کو معاف نہیں کرتا، بندہ اسی دنیا میں اس کی کیا کر دے؟ معافی مانگ لے، چھوٹا ہے بڑا ہے اس چکر میں کبھی پڑا ہی نہیں کرو۔ دوسرا گناہ فرمایا خدا معاف نہیں کرتا، فرمایا خدا بخیل کو معاف نہیں کرتا، کنجوس کو معاف نہیں کرتا۔ 4 تقسیمات کی فرمایا، ایک ہے بخیل، ایک ہے کریم، ایک ہے لئیم۔ بخیل، کریم۔ کریم کون ہے؟ فرمایا کریم وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، بلکہ اتنا آگے ہے کہ کبھی خود نہ بھی کھائے لیکن دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے تاجر تھے تہران میں، پیسے والے تھے، خود کرائے کے گھر میں رہتا تھا لیکن پیسے بنتے تھے غریبوں کو گھر بنا کے دیتا تھا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کریم۔ کہ امیر المؤمنین کے گھر میں فاقے تھے، مولا علی قرضے پہ دکاندار سے روٹی لیتے ہیں کہ آج روٹی دے دو، اس کے پیسے میں آپ کو کل پرسوں دے دوں گا۔ جب واپس جاتے ہیں تو مولا راستے میں قمبر ملتے ہیں، بڑا پریشان تھے۔ امام نے کس لیے پریشان ہو کہ مولا 4 دن گزر گئے میرے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ وہ قرضے کی روٹی علی ابن ابی طالب نے کس کو دی؟ قمبر کو دے دی۔ کہ مولا یہ تو آپ اپنے لیے لے کر جا رہے تھے۔ امام فرمایا ابھی میرے گھر میں 3 دن گزرے ہیں، تو 4 دن والا ہے، تو جا کے روٹی کھا۔ جو خود 3 دن افطاری کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور کچھ آئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کیا کریں؟ اطعام کریں۔ یہ ہے کریم صفت کہ بندہ خود نہ کھائے لیکن کسے دے؟
جو بھوکا ہے، ایک ہے سخی۔ سخی جو ہوتا ہے خود بھی کھاتا ہے، دوسرے کو بھی کھلاتا ہے، اپنا بھی اچھا گھر ہے، اگلے مومن کو بھی اچھے کپڑے دلاتا ہے، سخاوت گھر کے اندر بھی، بیوی کے اندر بھی۔ ایسا نہیں کہ باہر خود جائے چرغے مرغے کھا کر آئے اور بیوی کو کہے ذرا دال بنا دو بچوں کو کھلا دو۔ فرمایا نہیں، یہ سخی ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے دوست تھے، ان بڑے مشہور تھے، وہ مطلب باہر اگر کوئی اچھا کھانا کھاتے تھے گھر آ کے بتاتے نہیں تھے، آج ہوٹل پہ یہ کھایا، بوفے پہ یہ کھایا۔ اب گھر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، کب باہر جو کھاتے تھے گھر نہیں بتاتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے، اگر باہر کوئی اچھی سی کڑھائی وڑائی کھائی تو گھر آتے تھے، خانوں میں اپنی زوجہ کو بولتے تھے کڑھائی بناؤ، پھر وہ کڑھائی بناتی تھیں، پھر جب بچے کھاتے تھے تو کہتا تھا میں بھی باہر کڑھائی کھا کے آیا ہوں۔ سخی وہ ہو جو خود کھائے دوسرے کو بھی وہ کھلائے۔ پہلی سخاوت انسان گھر میں کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ خود بھی سخی نہیں ہے۔ کنجوس کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک ہے کنجوس، ایک ہے لئیم۔ لئیم اس سے بدتر ہے۔ کنجوس خود کھاتا ہے، دوسرے کو بھی کھانے نہیں دیتا۔ ایک لئیم ہے، خود بھی نہیں کھاتا، اگلا بندہ جو کھلا رہا ہے وہ بھی اس کو برا لگتا ہے۔ وہ جناب کسی کے سسر تھے اور داماد کی بڑی عادت تھی، گھروں میں مجلسیں کرواتے تھے، ذکر کرواتے تھے، کبھی ناشتے پہ بلایا، کبھی دعائے ندبہ پہ بلایا، کبھی کیا بلایا۔ اس کے گھر جاتے تھے، کہتے تھے مولانا ہمارا داماد بڑا عجیب ہے، جب دیکھو اس نے سفرہ بچھایا ہوتا ہے۔ بھائی وہ اپنی جیب سے خرچ کر رہے، آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ کہ بعض لوگ لئیم صفت ہیں۔ تو فرمایا اہل بیت کا چاہنے والا کیا ہوتا ہے؟ یا سخی ہوتا ہے یا کریم ہوتا ہے۔ حاتم طائی کافر تھا، لیکن معصوم فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے جلائے گی نہیں، کیونکہ سخی تھا۔ سخی صفت بنو۔ تو پہلا گناہ کون سا؟ کذب۔ دوسرا گناہ کون سا؟ سخاوت۔ تیسرا گناہ معصوم فرماتے ہیں تکبر۔ خدا تکبر کو معاف نہیں کرتا۔ فرمایا چند چیزوں سے بچو، جب یہ تیرے اندر آتی ہیں تو تکبر تیرے اندر بہت آتا ہے۔ پہلا گناہ فرمایا کہ انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو یہ متکبر ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا جب صاحب علم بنتا ہے تو متکبر بنتا ہے۔ تیسرا فرمایا جب صاحب ریاست بنتا ہے تو متکبر بنتا ہے۔ مطلب اگر مجھے کوئی عہدہ ملا، کسی جگہ کا پریزیڈنٹ بنا، چیئرمین بنا، ٹرسٹی بنا، کسی آفس کا بوس بنا، تو میرے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ کوئی ریاست ملی، تکبر، یہ جتنے ظالم بڑے سے بڑے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ صاحب ریاست بنتے ہیں، ان کے اندر تکبر آتا ہے۔ تو انسان کو کبھی متکبر نہیں بننا چاہیے، اگر ہے تو اسی دنیا میں کیا کرے، توبہ کر جائے۔ دوسرا فرمائے جوانی میں مستی آتی ہے، طاقت و توانائی ہوتی ہے، انسان متکبر بن جاتا ہے۔ ابھی تو جوان ہوں، اسی تکبر میں بہترامی اور بدتمیزی کرتا ہے۔ فرمایا جوانی میں تمہارے وجود میں تواضع ہونا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو تمہارے اندر سخاوت ہونی چاہیے۔ پروردگار عالم نے زبان دی ہے تو زبان کو کیا ہونا چاہیے؟ سچا ہونا چاہیے۔ کسی بادشاہ کے زمانے میں ایک چور کو پکڑا گیا، حکومت کا مال تھا، وہ مال چوری ہوا، بہت زیادہ اونٹ تھے، اس کے اوپر مال تھا، اس نے چوری کیا۔ چوری کرنے کے بعد اسے سزائے موت سنائی گئی۔ اس کو جب تختہ دار پہ لے کر گئے پھانسی دینے کے لیے تو اس نے کہا مجھے اپنی ماں سے ملاؤ۔ سب نے کہا آخری وقت بیچارہ مرنے والا ہے تو اسے ماں سے ملایا جائے۔ ماں جب اس سے ملنے گئی اور بیٹے کے گلے لگی تو اس نے بڑی سختی سے اپنے دانتوں سے ماں کے کان کو چبایا، اس نے یہاں تک کہ ماں کا خون جاری ہو گیا۔ سارے لوگوں نے الگ کیا کہ بندے بدبخت، موت کے پھانسی کے گھاٹ پہ کھڑے ہو اور اپنی ماں کا کان تم نے کاٹ لیا۔ کہ آج پھانسی کے گھاٹ پر ہوں تو اس کی وجہ سے، اگر یہ بچپن میں مجھے سمجھاتی تو میں آج یہاں نہ ہوتا۔ کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میں چھوٹا تھا، ہمسائے پڑوسی کی مرغی کے انڈے چراتا تھا، وہ انڈے گھر لے کر آتا تھا تو ماں نے کبھی روکا نہیں مجھے کہتی تھی بیٹا کھاؤ، انڈے میں بڑی وٹامن ہے، بڑا طاقتور چیز ہے۔ ہاں کبھی نہیں کہا کہ انڈے چرائے کیوں، کہتی تھی انڈے کھاؤ، اور آخر میں یہ بھی کہتی تھی کھانے کے بعد اس کی چھلکا ولکا چھپا لینا، کہیں پڑوسی کو پتہ نہ لگے۔ کہ اگر بچپن میں مجھے سمجھاتی کہ چوری بری چیز ہے، آج میں اتنی بڑی چوری نہ کرتا اور موت کے گھاٹ پہ نہ ہوتا۔ یہ ساری چیزیں انسان کب سیکھتا ہے؟
بچپن سے سیکھتا ہے، اور اللہ کا شکر کریں فرش ازا ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے کہ انا و علی ابوا هذه الامه، اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ تو گھر میں بیٹھی ہوئی ماں تجھے اگر نہ سکھائے تو فرش ازا پہ حسین ماں بن کے تجھے سکھایا کرتے ہیں۔ تیرا باپ تجھے نہ سکھائے، فرش ازا پہ اہل بیت روحانی باپ بن کے ہمیں یہ ساری چیزیں کیا کرتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ تو یہ وہ فرش ازا ہے جو راہ ہدایت بھی ہے، راہ اطاعت بھی ہے۔ تو کل عرض کیا کہ کوئی پوچھے فرش ازا سے کیا ملتا ہے، 5 عین میں نے بتائے۔ پہلا عین فرش ازا عین عقل دیتا ہے۔ فرش ازا ذہنوں کو مضبوط کرتا ہے، انسان کو سکھاتا ہے کہ صحیح سے صحیح چیز کا کیا کرنا، انتخاب کرنا۔ دوسرا عین عین علم ہے، فرش ازا ہمیں صاحب علم بناتا ہے۔ تیسرا عین عین عقیدہ ہے، فرش ازا سکھاتا ہے کہ صحیح عقیدوں کے مالک بنو، صحیح نظریات کے مالک بنو۔ آج کسی بچی یونیورسٹی جاتی ہے، اس کا نظریہ گندا ہو گیا، برا ہو گیا، اس کی پوری زندگی کیا ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ وہ بچے جن کی بچپن میں عقیدے مضبوط نہیں کیے جاتے، سویڈن ہم گئے کہ مولانا 4 سال نہیں ہوئے میری بیوی کو یہاں لایا ہوں، 4 سال، کہ یہ 5ویں سال ایتھیسٹ ہو گئی، اسلام کو چھوڑ دیا، مجھ سے طلاق لے لی، الگ ہو گئی، قضا میں آنے والی، مجلس میں آنے والی، ذکر کرنے والی، لیکن within 4 years کیا بن گئی، ایتھیسٹ بن گئی۔ کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کہ حجاب حجاب پردہ وردہ سب کچھ اس نے اتار دیا، جس سے میرے پاس بچے بھی تھے، زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ کیونکہ عادت میں مجلس میں آنا اور ہے، عقیدوں کو مضبوط کر کے اس کو عبادت سمجھ کے آنا اور ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کے عقیدے مضبوط نہیں کیے، ہلکی سی ہوا لگتی ہے ویسٹرن ورلڈ کی لگ جاتی ہے، کسی انسان کی فکر غلط اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، یہ جوان نسلیں کیا ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ غلط عقیدے تو ہے نا کہ باہر جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، پوری قوم ڈگریاں لے کے کہاں جا رہی ہے، باہر جا رہی ہے۔ بھائی منتھلی چلو سال میں 1 کروڑ بنا لو گے، 1.5 کروڑ بنا لو گے، نسلیں تباہ کر دیتے ہو، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سب کچھ پیسہ تو نہیں ہے، سب کچھ سیکیورٹی تو ہیلتھ تو نہیں ہے، صبح سے شام تک لوگ وہاں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، بچے اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تجربوں سے سیکھو۔ کسی محلے میں جانا ہے نا رہنے کے لیے، پہلے دیکھو وہاں کے بچے کیسے ہیں۔ کسی ملک میں جانا ہے نا، ایک وزٹ ویزا لگاؤ، 2-3 مہینے وہاں رہ کر آؤ، وہاں جو 20 سال سے رہ رہے ہیں، 25 سال سے رہ رہے ہیں، ان کی نسلوں سے ملو، ان کے بچوں سے ملو، وہاں کا ماحول دیکھو، ان کی ازواج کو دیکھو، ہر چیز دیکھو۔ اللہ نے انسان کو اور قوانین اسلامی کو ایسے بنایا کہ گھر کا ماحول کیسے، وہاں آپ کی نہیں چلتی، نہ آپ کی ولایت ہے، وہاں حکومتوں کا کنٹرول ہے، تو آپ کی نسلیں آپ کے ہاتھ سے کیا ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ انسان بزنس بھی کرتا ہے نا، 4 دوست لوگوں سے پوچھتا ہے کہ فلاں بزنس مین کیسا ہے۔ انسان اسکول میں بچے کی داخلہ بھی کرواتا ہے نا، 10 بچوں سے انٹرویو لیتا ہے کہ اس اسکول کے ٹیچر کیسے ہیں، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے صرف مال کا نام سن کے، صرف دولت کا نام سن کے، 4 پکچرز فیس بک پہ دیکھ کے کہ جناب فلاں پہ گئے ہیں، جناب نے بڑی ترقی کی ہے۔ ترقی صرف مال کی ترقی نہیں ہے، ایک ایسی جگہ رہو جہاں جسم بھی ترقی کرے، جہاں روح بھی ترقی کرے۔ تو جب تک یہ چیزیں انسان فرش ازا سے نہیں سیکھے گا، وہ کون سا عین عین عقیدہ ہے، انسان کے عقیدے مضبوط ہوں۔ چوتھا عین 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 عمل ہے، صرف عقیدہ نہ ہو، انسان کے وجود میں کیا ہو، عمل بھی ہو۔ صبح سے شام تک انسان پیسہ کمائے، لیکن اگر وجود میں عمل نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 5واں عین 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 عزت ہے، فرش ازا یہ سکھاتا ہے کہ بندے مومن، بندے مسلم اپنی عزت نفس پہ کبھی کمپرومائز نہ کیا کرو۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرات گرامی ایک اعلان سماعت فرمائیے گا۔ ایک گاڑی ہے 6314 ہونڈا BRV وائٹ کلر کی، اس کے شیشے کھلے ہوئے ہیں، اس کی جن صاحب کی ہو وہ اس کو کور کریں۔ 6314 ہونڈا BRV وائٹ کلر کی ہے، باہر کھڑی ہے، اس کے شیشے جو میں کھلے ہیں اس کو کور کر لیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ گاڑی کے شیشے کھلے ہیں تو اعلان ہو رہا ہے، کہیں اندر گھس نہ جائے کوئی، ہاں کوئی چوری نہ کر لے، اور ہم اپنے وجود کو اس طرح کھول کے رکھیں ہاں کہ جو آئے ہماری نسلوں کو دیتا جائے، ذہنوں میں بھرتا جائے، وجود کو خراب کر دے۔ تو انسان کو وہاں کا بھی شیشہ کیا کرنا چاہیے، اوپر کرنا چاہیے۔ پہلے گھروں میں باؤنڈریز تھیں کہ مولانا مائیں بہنیں گھر کے اندر ہیں، دیواریں کھڑی کی ہم نے، اغیار کی نگاہ نہ پڑے۔ آج انسٹاگرام نے، ان چیزوں نے باؤنڈریز کو کیا کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔
کس بیس پہ؟ انسٹاگرام کیا دیتا ہے آپ کو؟ ٹک ٹاک کیا دیتا ہے آپ کو؟ یوٹیوب کیا دیتا ہے آپ کو؟ مال دیتا ہے۔ فرمایا آخری زمانہ دینہم دنانیرہم، لوگوں کا دین کیا بنے گا؟ سکہ بن جائے گا۔ عزت کا معیار پیسہ، ریلیشن کا معیار پیسہ۔ پیسہ بری چیز نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا معیار یہ نہ بنے کہ دوستی اس سے کروں جو پیسے والا ہو، رشتہ وہاں کروں جو پیسے والا ہو، مجھے کوئی پیشہ برا نہ لگے کیونکہ اس میں پیسہ ہے۔ پہلے جو بدکاریاں کرتے تھے کہتے تھے بھائی اس کا پیسہ بدکاری سے، آج وہی بدکاری فیس بک پہ ہو رہی ہے، آج وہی بدکاری ٹک ٹاک پہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باپ کو برا نہیں لگ رہا کیونکہ بیٹی کیا لا رہی ہے؟ پیسہ لا رہی ہے۔ ماں کو بیٹے کا امر برا نہیں لگ رہا کیونکہ بیٹا کیا لا رہا ہے؟ پیسہ لا رہا ہے، اور پیسہ اس کو کیا دے رہا ہے؟ فیک عزت دے رہا ہے۔ تھوڑے سے آپ مشہور ہو جائیں، ہر تیسرا بندہ آپ کے ساتھ فوٹو کھنچوانا چاہتا ہے۔ ہم فیصل آباد گئے تو نیچے بیٹھے تھے تو ایک جوان نے کہا مولانا ذرا سمجھائیے، آج کل مولانا حضرات آتے ہیں، ہر بندہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے، ٹک ٹاک بنا رہا ہے، فوٹو بنا رہا ہے۔ میں نے کہا جی ہم سمجھائیں گے۔ 1 منٹ نہیں گزرا کہ مولانا تھوڑا ٹک ٹاک ہو جائے، خود ہی وہیں بنا رہا کہ عوام کو آپ کیا کریں، سمجھائیں۔ پہلے تو وہ لوگ کہتے تھے سیلفی، پھر کہتے تھے مولانا فوٹو، اب ٹک ٹاک کے لیے اسٹوری چاہیے۔ کن چکروں میں قوم لگ کے پڑ گئی ہے، کون سی محبتیں ہمارے دلوں میں آ گئی ہیں، کس کی خوشنودی کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے۔ کدینہم دنانیرہم، یہ دجال کی آنکھ جس نے سب کو گھیرا ہوا ہے۔ کیمرے کی آنکھ دجال کی آنکھ ہے میرے عزیز۔ اس آنکھ کے سامنے ہر بندہ شریف ہے، اس آنکھ کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتا، اس آنکھ کے سامنے نمازی ہیں، اس آنکھ کے سامنے ہم سچے ہیں، لیکن اپنی تنہائیوں میں ہم بہت برے ہیں، کیونکہ اس آنکھ سے مجھے ڈر ہے ہی نہیں نا۔ یہ آنکھ مجھے پیسہ بھی دیتی ہے، سبسکرپشن بڑھتی ہے، لائک بڑھتے ہیں۔ آج پوری دنیا کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھیں مجھے دیکھیں، اور جتنا یہ آنکھیں دیکھیں گی اتنا میں کیا ہوتا جاؤں گا؟ انہی آنکھوں کے دیکھنے کے بیس پہ مجھے کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا۔ یہ دجالی نظام ہے کہ پوری دنیا کو کیمرے کی آنکھ نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ کے اعمال، آپ کے گھر کے اندر یہ آنکھ گھسی ہوئی ہے، آپ کیا کرتے ہو، آپ کا سارا ڈیٹا کہاں جاتا ہے؟ پہلے تو موبائل میں سیو ہوتا تھا نا، اب تو آپ کو ڈیٹا دیا جاتا ہے، ایک اسپیس ملتا ہے آپ کو اور وہاں آپ کا ڈیٹا سیو ہوتا ہے، مطلب آپ کی ساری چیز اس نظام کے پاس ہے، وہ آپ کے گھر کے اندر ہیں، ہر جگہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے آج میں کسے راضی کر رہا ہوں؟ ان آنکھوں کو راضی کر رہا ہوں کیونکہ اس کے نتیجے میں مجھے کیا ملے گا؟ مال ملے گا، دولت ملے گی، پیسہ ملے گا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے یہ جو لوگ مجھے لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، مجھے کیا پتا ان میں کتنے شرابی اور کبابی ہیں؟ یہاں معیار نہیں ہے آپ کو کون لائک کر رہا ہے، معیار یہ ہے کہ بس لائک ہونا چاہیے۔ جب معیار نہ بنا تو انسان پھر ہر کام کرنے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تیار ہو جائے گا۔ فرمایا اگر نیت یہ ہو کہ اگر 1000 لوگ بھی مجھے پسند نہ کریں، 1000 آنکھیں مجھے پسند نہ کریں، بس حجت خدا کی آنکھ مجھے پسند کر لے، پروردگار عالم کا ایک لائک مجھے مل جائے، وہ انسان کی پوری زندگی کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ فرمائیں عین عزت، عزت کی زندگی جیو۔ چھٹے امام کے پاس ہے جوان، مولا میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں، لیکن مولا میرے پاس پیسے نہیں سفر پہ جانے کے۔ میرے کچھ دوست ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سفر پہ لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو امام نے کہا بلا عوض؟ ہاں کا فری میں لے جا رہے ہیں۔ مولا نے کہا اس بلا عوض کے بدلے میں کچھ مانگیں گے کہ نہیں؟ کہا ہے کہ کبھی کھانا وانا بنانا ہو تو بنا دینا، چائے وائے کی ضرورت ہو تو بنا دینا، کوئی تھک جائے تو پاؤں دبا دینا، بسترے صاف کر دینا، کپڑے میلے ہوں تو دھو لینا۔ مولا فرماتے ہیں میں جعفر صادق راضی نہیں تو ایک سفر کے لیے اپنی عزت کو پامال کرے۔ ہمارا شیعہ کبھی بھی اپنی عزت کو پامال نہیں کرتا، بھلے سفر کربلا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی کہے کربلا لے جا رہا ہوں، وہاں میرے پاؤں دبانا، میرے سر کی مالش کرنا، ہمارے کپڑے دھونا، چائے بنانا، فرمان نہیں۔ ہاں ایک خدمت ہے زائروں کی، وہ الگ ہے، اسپیسیفک تو میری ہی خدمت کرنا کیونکہ میں تجھے سفر پہ لے جا رہا ہوں، 4 لوگوں کے سامنے تجھے کہوں گا کھانا بنا، کپڑے دھو، فرمان نہیں۔ اپنی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ کرنا۔ المؤمن کیس، کبھی بھی اپنی عزتوں پہ کمپرومائز نہ کرنا۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے زندگی کس طرح سے جیا کرو،
عزت کے ساتھ جیا کرو. تبھی آپ کے رہبر، تبھی آپ کے لیڈرز نے کبھی بھی ظلم کے سامنے اپنا سر جھکایا. شہادتیں دے دیں، سر نہیں جھکایا. سینکشنز کو خریدا، سر نہیں جھکایا. یمنیوں کو دیکھیے، عزت سے جی رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ذلت کی زندگی پر جینا برداشت نہیں کیا. لیکن یہی یو اے ای والے، ابو ظہبی والے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹرمپ صاحب کو بلاتے ہیں، مسلمان بچیاں 16 سال 17 سال اپنے بالوں کو کھول کے. یہ نظام دجال ہے کہ تو اپنے دین کو چھوڑ، پھر ہم تجھ اپنے نظام میں ایکسپٹ کریں گے. اپنے شاعر اسلام کو چھوڑ. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ امریکن سے، مغربی لوگوں سے ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں اور اس ٹیبل پہ شراب نہ ہو. بھلے آپ نہ پیو، کہتے ہیں اس کو رکھنا ضروری ہے کیونکہ آپ کس کے نظام میں جیو گے؟ میرے نظام میں جیو گے. چیئرز کرنا ضروری ہے. آپ جتنی بھی میٹنگز اٹھا لیں، آفیشل میٹنگز میں آپ دیکھیں گے ٹیبل پہ شراب کا ہونا ضروری ہے. یہ کیا پیغام دیا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور اسلام میں حجاب واجب، ہم نے حجاب اتار دیا آپ کے لیے. اپنی بچیوں کو ہم نے کھڑا کر دیا تمہارے سامنے. نہ یہ اسلام کی ثقافت ہے، نہ یہ عرب کی ثقافت ہے کہ سروں سے چادروں کو اتارا جائے. لیکن کیوں؟ اگر اس کے نظام زائنس میں جانا چاہتے ہو، پہلے اپنی چیز کو چھوڑنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی چیز میں بھی رہو اور ہمارے ساتھ ہاتھ ملاؤ. اب آپ کے رہبران، آپ کے لیڈران کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں سینکشن لگانے ہیں لگاؤ. اقوام عالم میں جا کے بیان کرتے ہیں کہ جناب ہم کبھی بھی ایک قدم اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا. یہ اصول اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو فرمایا کبھی بھی عزت پہ کمپرومائز نہ کرنا. چھٹا عین عین عدو. فرش ازا سے کہتا ہے کہ دشمن شناس بنو. اگر دشمن کو نہیں پہچانو گے، کبھی بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. امام حسین دشمن شناسی بتا رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں یزید تمہارے لیے خطرہ ہے. امت نہیں سمجھ رہی. یہی اہل مدینہ جن کو امام حسین بتا کر جا رہے ہیں، لیکن اہل مدینہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا میری شہادت کے بعد تم میں سے کوئی خوش نہیں رہے گا. نبی کا صحابی ہے جناب حنظلہ، اس کا لقب تھا قصید الملائکہ. ان کی سمجھو کل شادی ہوئی، نیکسٹ ڈے جہاد پہ گئے اور شہید ہو گئے. ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارا انہوں نے. تو کہتے جب شہید ہوئے تو رسول نے فرمایا قصید الملائکہ، اس کے جنازے میں ملائک قصیدے پڑھ رہے ہیں. جوان آدمی، شادی ہوئی، نیکسٹ ڈے شہید ہو گیا. اس کا بیٹا ہے عبداللہ ابن حنظلہ. 8 بچے ہیں اس کے. اللہ نے اولاد میں برکت دی. اب وجوہات الگ ہیں. امام حسین نے دعوت دی لیکن نہیں گئے مولا حسین کے ساتھ کربلا. شہید ہو گئے با عبداللہ الحسین. 2-3 سال کے بعد یزید نے عبداللہ ابن حنظلہ کو دعوت دی شام میں، کیونکہ یہ چاہتا تھا جتنے بھی اولاد اصحاب رسول ہیں اپنی فیور میں لائے اور تخت و تاج کو کیا کرے، مضبوط کرے. یہ اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ گیا شام یزید کی دعوت کھانے. دعوت کھائی، 4-5 دن وہاں رہا، پھر شام سے واپس آیا. اب یزید چاہتا تھا اس کو لقمے چرب لقمے دیے جائیں تاکہ یہ مدینے واپس جائے اور ہماری کیا کریں، تعریفیں کریں. جب عبداللہ ابن حنظلہ اپنے بیٹوں کے ساتھ مدینے واپس آیا، اہل مدینہ میں جس میں عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، محمد ابن نفیہ ہے، جناب عبداللہ ابن جعفر ہے، یہ سارے سے ملنے کے لیے آئے. تو بتاؤ شام کے حالات کیسے تھے، یزید کو کیسے پایا تو نے؟ یزید نے کھلایا پلایا تاکہ میری تعریف کرے. کہتے بڑے مایوسی کے عالم میں کہا کہ جس یزید سے میں مل کے آ رہا ہوں کہ جتنے دن تھا میں نے اس بدبخت کو کبھی مصلی عبادت پہ آتے ہی نہیں دیکھا. صبح سے شام تک مستی کے عالم میں تھا، غنا کے عالم میں تھا، گناہ میں ڈوبا ہوا تھا. کہ اہل مدینہ مجھے تم لوگوں کا نہیں پتا، لیکن حسین نے سچ کہا تھا کہ یہ رجل فاسق ہے، رجل فاجر ہے، یہ امت کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا. کہ تم قیام کرو نہ کرو، میں عبداللہ قیام کروں گا. اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ قیام کیا. واقع ہررا پیش آیا، خود بھی شہید ہوا، 8 بیٹے بھی کیا ہوا اس واقعے میں شہید ہو گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ مدینے میں کتنی زیادتیاں ہوئیں، کعبۃ اللہ کو زخمی کر دیا گیا. اگر حسین کی بات سنی ہوتی تو آج عبداللہ ابن حنظلہ کو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین بولا جاتا. آج مجلسوں میں محفلوں میں سلام کیا جاتا. آج ان کے جنازوں کو اربوں لوگ جاتے کربلا سلام کرنے جاتے، کیونکہ دشمن شناس نہیں تھے. اگر اسی وقت سمجھ جاتے کہ یزید اسلام کے لیے ایک ناسور ہے تو شہادتیں بھی ملتی اور معاشرے کی کیا ہوتی، اصلاح ہوتی. فرمایا عین عین عدو، عدو شناس بنو.
8वां आयन 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 अदालत। फर्श अज़ा सिखाता है कि शिया मुआशरा वो होता है जिसमें क्या होती है, अदालत होती है, ना इंसाफियां नहीं होती। शिया के घर में ना इंसाफी ना हो, औलाद में ना इंसाफी ना हो, बीवी के साथ ना इंसाफी ना हो, माँ बहनों के साथ ना इंसाफी ना हो। हम सबसे ज्यादा जिस चीज में नाकाम रहते हैं, शादी करना बड़ा आसान है, इंसाफ करना बड़ा मुश्किल है। बेटा बनना बड़ा आसान है, इंसाफ करना बड़ा मुश्किल है। 4 बेटे हैं, चारों में इंसाफ करना बड़ा मुश्किल है। बेटियों में इंसाफ करना बड़ा मुश्किल है। आज हम मुनसिफ नहीं हैं। पर मैं अगर लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का साथ छोड़ा तो अली की अदालत की वजह से। सख्ती इतनी थी अमीरुल मोमिनीन में। बीबी उम्मे हानी अमीरुल मोमिनीन की इकलौती बहन है, आती हैं और इनके लिए रसूल ने फरमाया, क्योंकि मुशरिकी ने मक्का ने जब घरों पे हमला किया था तो बीबी उम्मे हानी ने तको तन्हा अपने दरवाजे को बंद करके रखा और एक मुशरिक का मुकाबला किया था इन्होंने। उस वक्त रसूल ने फरमाया कि अबू तालिब के 100 बेटे भी होते ना, 100 के 100 ऐसे बहादुर होते हैं। अबू तालिब की नस्ल में खुदा ने क्या रखी है, बहादुरी रखी है। मौला अली के पास आती हैं, कौन है खलीफतुल मुस्लिमीन अली इब्न अबी तालिब। फरमा घर में तंग दस्ती, अली बैतुल माल से कुछ मदद कीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने 30 दिरहम दिए अपनी बहन को। जैसे घर से अमीर उनकी दरबार से निकलने लगी तो वहां पे एक अजमी औरत आई। अजम मतलब गैर अरब, बड़ा फर्क करते थे। दूसरे खलीफे के जमाने में बड़ी तफरीक थी, अरबों को पैसा ज्यादा दिया जाता था, अजमियों को पैसा कम दिया जाता था। बाजार में अरबों के दुकान तो उनको फेवर दी जाती थी, अजमियों को दुकान भी खोलने नहीं दी जाती थी, कारोबार भी करने नहीं दी जाती। इसी के नतीजे में खलीफे सानी को एक ईरानी शख्स ने क्या किया था, कत्ल किया था, क्योंकि बाजार में क्या हो रही थी, नाइंसाफियां हो रही थी। अमीरुल मोमिनीन ने 30 दिरहम दिए। जब ये निकलने लगी तो एक अजमी खातून आई, कनीज भी थी। अमीरुल मोमिनीन माल की कमी, मौला ने इसे भी 30 दिरहम दिए। बहन परेशान हो गई, अली मैं अरब भी हूं, मैं खलीफे की बहन भी हूं, मुझे भी 30 और इस अजम को भी क्या दे रहे हो, 30 दे रहे हो। मौला फरमाते हैं मेरी बहन, मैंने पूरा कुरान देखा, खुदा ने कहीं नहीं कहा कि अरब को ज्यादा दो, अजम को कम दो। का इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अदालत अली, तलहा और जुबैर अदालत अली से तंग आकर उन्होंने क्या की, पूरी जंग को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। हाँ, आदिल बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह सिफत फर्श अज़ा वाले के वजूद में होनी चाहिए कि कहीं पर भी किसी के साथ नाइंसाफी न करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब क्योंकि आखिरी मजलिस एक अहम तरीन नुक्ते की तरफ में इशारा करना चाहता हूं। क्या यह मुमकिन है, यह तो एक निज़ाम दिया ना इमाम हुसैन ने कि मौला पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शिया शिया से जुदा ना हो। हर बहाने से आपको कहां बुला रहे हैं, फर्श अज़ा पे। मोमिन को जोड़ रहे हैं, मोमिनात ऊपर हैं, उनको आपस में जोड़ रहे हैं। भाई 10 साल हो जाए एक दूसरे से बात न करें, फर्श अज़ा में तो टकराएगा ना। यहां तो एक दूसरे को चेहरे को देखेगा ना। नाराज हो, गीबतें करें, कारोबार में किसी ने किसी को डिच किया हो, लेकिन यहां तो आएगा ना, एक दूसरे को देखेगा ना। तो हमें कौन मिला रहा है, इमाम हुसैन मिला रहे हैं ना। अरबईन में कोई तुर्क है, कोई आजरी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई हिंदुस्तानी है, कोई कहाँ का, कोई कहाँ का। तो इमाम हुसैन सबको क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं ना। तो शीयत की ताकत क्या बनी, इकट्ठा होना। अब सवाल है कि मासूम ग़ैबत कुबरा में जा रहे हैं। ये तो एक प्रैक्टिस का निजाम दिया ना आपको कि मजलिस पे आओ, फर्श अज़ा पे आओ, बैठो। लेकिन मौला ग़ैबत सुग़रा, फिर ग़ैबत कुबरा। अब एक ऐसा जमाना आया कि शिया अपने इमाम से मिल नहीं सकता, तो क्या इमाम तशय्यो को यतीम बना के चले जाएंगे, कोई निजाम देकर नहीं जाएंगे शियों को, जिसको हम निजाम विलायत बोलते हैं। क्या निजाम विलायत सिर्फ अलीयुन वलीउल्लाह का नाम है? क्या आप बोलो मैं निजाम विलायत से ताल्लुक रखता हूं? भाई कौन सा निजाम विलायत? निजाम का मतलब है एक ऐसा निजाम जिसमें शिया शिया के साथ क्या रहे, जुड़ा रहे ना, मुनज़्ज़म रहे, मुत्तहिद रहे और एक ताकत बन के मुआशरे में उभरे। ये तो फिर अहले सुन्नत का अकीदा हो गया कि रसूल खुदा कोई निजाम दिए बगैर उम्मत को क्या करके गए, छोड़ कर गए। उसका नतीजा ये हुआ, खलीफा कुशी हुई, बादशाहत का निजाम आया, नवासिगान रसूल को कत्ल कर दिया गया, उम्मत के अंदर इतने फिरके बने क्योंकि रसूल खुदा हमें कोई निजाम देकर नहीं गए थे। ये सारे एतराज़ात कहां पलटेंगे? अल्लाह पे सवाल होगा, रसूल पे सवाल, या रसूल अल्लाह, आप उम्मत को दीन तो देकर जा रहे हैं, निजाम कौन सा देकर जा रहे हैं? उम्मत चले तो कैसे चले? ऐ फर्जंदे रसूल इमाम ज़मान, आप ग़ैबत कुबरा में जा रहे हैं, मौला कौन सा निजाम देकर जा रहे हैं?
شیعوں کے اندر اختلافات ہیں، اتحاد نہیں ہے، مختلف مسائل ہیں. ہم مختلف حکومتوں کے اندر رہتے ہیں. کہ معصوم کو علم غیب نہیں تھا کہ کوئی شیعہ پاکستان میں رہے گا، کوئی ہندوستان میں رہے گا، کوئی ایران میں رہے گا، کوئی عراق میں ہوگا، کوئی بحرین میں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا؟ تو ہم اگر ولایت کفر کے اندر رہتے ہیں تو ولایت کفر میں رہتے ہوئے ولایت علی کو کیسے بچائیں؟ اگر میرا بچہ علی کی ولایت میں رہے تو یہ کیسے رہے؟ 4 مجلسوں میں یہ ولایت میں آ جائے گا. یہ مومن ہے، بیمار ہے، اس کا خیال کون رکھے گا؟ یہ بیوہ ہو گئی، اس کا راشن کون دے گا؟ یہ جوان ہے، اس کو ایجوکیشن سسٹم چاہیے، ایجوکیشن سسٹم کون بنائے گا؟ کہیں پہ 10 شیعوں کو مارا گیا، کہیں پہ 10 شیعوں کو اٹھا کے غائب کر دیا گیا، کہیں پہ لاشیں گرائی گئیں. 2 مہینے کے لیے پورے پارا چنار کو بند کر دیا گیا کہ ہم کہیں کہ پاکستان میں 2 کروڑ شیعہ ہیں. 2 کروڑ اپنے مومنوں کے لیے راستہ نہ کھلوا سکیں. پھر کس کام کا یہ نظام ولایت؟ پھر کس کام کا وجود ہے تشیع کہ ایک مومن دوسرے مومن کا مسئلہ حل نہ کر سکے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے اہل بیت کو نظام دے کر نہ جائیں. ہاں یہ ہے کہ وہ نظام دے کر گئے ہیں لیکن ہم نے اس نظام کو آج تک سمجھا نہیں ہے. یہ عزا، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ آپ کو ملانا، یہ ٹریننگز دینا، یہ ایثار کا جذبہ، یہ سخاوت کا جذبہ، یہ ڈیلی جو اہل بیت آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، یہ کسی چیز کے لیے ٹریننگ دے رہے ہیں. ہم ہیں نظام امامت کے. نظام امامت مطلب شیعہ معاشرہ بغیر لیڈر کے سروائیو نہیں کر سکتا. اگر شیعہ ہو لیڈر نہ ہو، یہ نظام ولایت نہیں ہے. نظام ولایت مطلب نظام حکومت. شیعہ بغیر حکومت کے نہیں رہ سکتا، کیونکہ شیعہ کو اہل بیت نے کبھی بھی بغیر لیڈر کے چھوڑا نہیں ہے. پہلے امام دوسرے، دوسرے امام تیسرے، تیسرے امام چوتھے. آپ کوئی بھی زمانہ نہیں دیکھو کہ امام نے شیعوں کو بغیر لیڈر کے کیا کیا ہو، چھوڑا ہو. مولا غیبت صغرا میں جا رہے ہیں، پہلا نائب، دوسرا نائب، تیسرا نائب، چوتھا نائب. اب غیبت کبر مولا کون سنبھالے گا؟ تشیع کا نظام نہیں چل سکتا بغیر لیڈرشپ کے. 500 شیعہ ہوں لیڈر ہونا چاہیے، 1000 شیعہ ہوں لیڈر ہونا چاہیے. کہاں پر؟ آؤ قرآن میں سورہ بقرہ. فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو، زکات دو. زکات کا مطلب اسپیسیفک وہ زکات نہیں ہے، زکات کا مطلب خیر و خیرات دو. اب اس میں خمس بھی آ جاتا ہے، مختلف جو مطلب اپنے مال سے کیا نکالو؟ پیسہ نکالو. پھر کہا وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ. یہ کیوں نہیں کہا واسجدوا مع الساجدین؟ سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں چلے جاؤ. حالانکہ افضل ترین عبادت کیا ہے؟ سجدہ ہے. کہ نہیں؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ. ایک بار بھی قرآن میں نہیں آیا کہ اقرأ الصلاۃ، نماز پڑھو. اقیموا الصلاۃ، نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو. اذانوں میں کیا؟ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہے، نماز کو قائم کرو. یہ کیوں نہیں کہا پڑھو؟ پڑھنا آسان ہے، قیام صلاۃ مشکل ہے. ہاں. پھر دوسری آیت میں آیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ بڑی عجیب آیت ہے. مدد مانگو کس سے؟ صبر سے. مدد مانگو کس سے؟ نماز سے. پھر کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ جو نماز ہے یہ بہت گراں قدر چیز ہے، بڑی بھاری چیز ہے. اس پہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، صرف وہی کر سکتا ہے جس کا قلب کیا ہو؟ خاشع ہو. اب اللہ نے 2 چیزوں کو کمپیئر کیا. یہ قرآن ہے، صاحبان حکمت کے لیے نشانیاں ہیں. فرمایا ایک صبر، دوسرا نماز. کہ یہ جو نماز ہے یہ صبر سے زیادہ مشکل ہے، اور اس پہ عمل وہی کر سکتا ہے جس کا قلب کیا ہو؟ خاشع ہو، متواضع ہو، مطیع ہو، اطاعت گزار ہو. یہی بندہ اس نماز پہ عمل کر سکتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، صبر مشکل ہے یا نماز؟ اللہ کہہ رہے نماز. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کا یہ بہت بڑی ہے. اس پہ وہی عمل کر سکتا ہے جس کا قلب مطیع ہو. عباس کی طرح، حبیب ابن مظاہر کی طرح، میثم تمار کی طرح، ہانی ابن عروہ کی طرح، مالک اشتر کی طرح. جس کا قلب خاشع ہو وہ عمل کر سکتا ہے. پریکٹیکلی دیکھو تو صبر مشکل ہے. میں آپ کو کہوں آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، صبح کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، یا آپ کروڑ پتی ہو، آپ کو ایک دن میں 0 پتی بنا دیا جائے. کس پہ مشکل ہے صبر کرنا؟ مال کے کھونے پر. آپ کو بولا جائے ڈاکٹر صاحب آپ کو کہیں کہ 1 مہینے میں دنیا سے چلے جاؤ گے، موت پہ صبر کرنا مشکل ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنا؟ کیونکہ جناب نماز پڑھ لیتا ہوں، ہماری موت مت لائیے. بینک سے نکلے پیسے تھے، ڈکیت پیسے چوری کر کے لے گیا. میں آپ کو کہوں اس پہ صبر کرنا آسان ہے یا نماز پڑھنا؟
بیٹا بیمار ہے، ہو سکتا ہے مر جائے، اس پہ صبر کرنا آسان ہے یا نماز پڑھنا؟ تو جہاں جہاں دیکھتے ہو صبر مشکل ہے، 18 سال کا کڑیل بیٹا مر جائے اس پہ صبر کرنا آسان ہے یا نماز پڑھنا؟ آپ کہیں گے مولانا صبر کرنا مشکل ہے، نماز کیا ہے؟ 2 رکعت وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہوا، 2 منٹ میں 2 رکعت نماز ختم۔ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ نماز مشکل ہے پر صبر کیا ہے؟ آسان ہے، کیونکہ ہمیں آج تک صلاح کی سمجھ نہ لگی یہ صلاۃ ہے کیا۔ جہاں جہاں قرآن میں لفظ صلاۃ ہے وہاں وہاں لفظ زکوٰۃ ہے۔ ایک ہے قیام الصلاۃ، ایک ہے زکوٰۃ، the system of economic۔ یہ 2 چیزیں ایک معاشرے میں ہونی چاہیے۔ یہ صلاۃ کے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا علی یہ ایک اقیم الصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ کون سی نماز ہے؟ نماز پڑھنا تو آسان ہے، فرمایا صلاۃ سے مراد انا علی بن ابی طالب، نماز سے مراد علی کی ولایت ہے۔ فرمایا یہ بہت مشکل ہے۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نظام ولایت کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ اور اشارہ دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں مل جاؤ۔ خدا یہ رکوع کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تیسرا وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو دے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ کبھی غور کیا؟ علی نے زکوٰۃ دی لیکن صیغہ جمع کا ہے، وَارْكَعُوا یا علی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ نظام ولایت، علی کی ولایت کا اعلان کب ہو رہا ہے؟ حالت رکوع میں۔ مولا جب رکوع میں جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اعلان ہوتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، علی کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ ملنا بڑا مشکل ہے، اور اس راستے میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک قیام صلاۃ، دوسرا صبر۔ اور قیام نظام ولایت کے لیے زکوٰۃ کا ہونا ضروری ہے، پیسے کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی حکومت چل نہیں سکتی جب تک بجٹ نہ ہو، جب تک پیسہ نہ ہو۔ تم اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے حکومتوں کے محتاج نہیں، تم نے اپنے اندر کیا کرنا ہے؟ ایک نظام قائم کرنا ہے جسے نظام ولایت۔ یہ نہیں کہ دوسروں کے تختے الٹ کے اپنا تختہ بناؤ، نہیں، جہاں جتنے ہو 500 شیعہ ہو اپنے اندر کوئی نظام بناؤ جس کو نظام ولایت بولا جاتا ہے۔ مطلب شیعہ معاشرہ بغیر لیڈر کے چل نہیں سکتا۔ اب جو باریک بات ہے امیر المومنین کی ولایت کی، اعلان ولایت کہاں ہوا؟ نماز میں۔ کون سی نماز میں؟ جماعت کی نماز۔ مطلب نظام ولایت کی ٹریننگ جماعت میں دی جاتی ہے۔ کبھی کا اگر کسی کا سر کٹ بھی جائے نو کے نیزہ پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے تو جماعت کو ترک نہ کرے۔ اہمیت جماعت، یہ مسجد نہیں، یہ نظام ولایت کی ٹریننگ کے منارے ہیں۔ اپنے بچوں کو مسجد بھیجو، اگر یہ جماعت کا پابند بنے گا یہ نظام ولایت کو سمجھے گا۔ نماز جماعت نظام ولایت کا ظاہر ہے۔ اس میں آپ کو ڈیلی 5 وقت کی نماز ہو، 4 وقت کی نماز ہو، مسجد میں جاؤ گے تجھے کیا دی جا رہی ہے؟ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اب کیسے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ پہلے جماعت کو سمجھو۔ جماعت کیا ہے؟ 1000 لوگ کھڑے ہیں جماعت میں، امام کتنے ہوں گے؟ ایک ہوگا، نظام ولایت۔ 10 آیت اللہ بھی کھڑے ہوں، نماز کون پڑھائے گا؟ ایک پڑھائے گا۔ 10 سید بھی کھڑے ہوں، نماز ایک پڑھائے گا۔ 10 ولی بھی کھڑے ہوں، نماز کون پڑھائے گا؟ ایک۔ نظام ولایت میں دوئیت نہیں ہے۔ ہاں، اور ہم پاکستان میں بے وقوف بن کے بیٹھے ہیں کہ ہم نظام کو چلائیں گے 4 لیڈر بنا کے۔ یہ عدم نظام ولایت کا سسٹم ہے۔ کبھی آپ کو کہا اب آپ لاکھ بنا دو، بولے مولانا ہمارے خلاف پڑھا، بنا دو، آپ دیکھو آپ کو رزلٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کیونکہ آپ نظام ولایت کے خلاف چل رہے ہو۔ نظام ولایت بالکل جماعت سے آپ نے لینا، کیونکہ اعلان ولایت کہاں ہو رہا ہے؟ نماز جماعت میں۔ جماعت کا مطلب یہ ہے 1000 لوگ کھڑے ہوں، 10 مخلص کھڑے ہوں، متقی کھڑے ہوں، پرہیزگار کھڑے ہوں، ولی کھڑے ہوں، عارف کھڑے ہوں۔ فرمایا نہیں، جماعت کون کرائے گا؟ اب ان 10 عارفوں میں سے کسی ایک کو چنو، ان 10 عابدوں میں سے کسی ایک کو چنو، ان 10 عالموں میں سے کسی ایک کو چنو، جو بہتر سے بہتر ہے اسے بناؤ۔ کتنی حساسیت ہے آپ کے مکتب میں، کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ آپ کی فقہ نظام ولایت کی فقہ ہے۔ آپ نے سفر کیا ہوگا، اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوگا، جب نماز ہوتی ہے کوئی بھی بندہ دوڑا دوڑا آگے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے جماعت کیا ہو جاتی ہے؟ کھڑی ہو جاتی ہے۔
ان کے یہاں کوئی شرط ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نظام ولایت والے نہیں ہیں. نہ انہوں نے خلیفے کے لیے شرط رکھی، نہ انہوں نے معاشرے کے لیڈر کے لیے شرط رکھی. وہ امیر شام بھی ہو تو کہتے ہیں ہمارا خلیفہ ہے، کوئی بھی بن جائے، کیونکہ ان کے ہاں کوئی عدالت کی شرط ہے ہی نہیں. آپ ہو نظام ولایت والے. ہم پیش امام بھی اسے بناتے ہیں جو عادل ہو. 10 شیعہ کھڑے ہیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، نماز کون سمجھ میں نہیں آتا، آخر میں اکیلی پڑھ لیتے ہیں. کہتے بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کون آگے کھڑا ہو. لیکن اب وہاں دیکھتے ہیں کوئی بھی پتہ ہی نہیں رہتا، دروازہ کھلتا ہے کوئی بندہ آگے آتا ہے، اللہ اکبر کرتا ہے، سارے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ اس کے حسب کا پتہ، نہ نسب کا پتہ، نہ کردار کا پتہ. لیکن آپ کے یہاں بڑی حساسیت ہے، ہم ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ نہیں سکتے. اور بڑے لطیف نکات ہیں. فرمایا 2 عالم کھڑے ہیں، ایک سید ہے غیر سید ہے. کا پھر اگر علم میں برابری ہے جو بھی ہے، کوشش کرو سید کو آگے کھڑا کرو. جو معاشرے میں مقدس ہے، جس کو مقدس مانا جاتا ہے، اس کو آگے کھڑا کرو. اب کہا کہ اگر 2 سید کھڑے ہیں، فرمایا اب دیکھو جو زیادہ خوبصورت ہے، یہ فقہ شرعی مسائل ہے، جو زیادہ شکل میں اچھا ہے اسے آگے کھڑا کرو. مطلب لیڈر بہتر سے اٹریکٹیو سے زیادہ اٹریکٹیو ہو تاکہ لوگ اس کی طرف کیا ہوں، راغب ہوں. فرمایا کہ مولا 2 منٹ کی نماز ہے، 2 رکعت نماز، اتنی حساسیت کہ عادل ہو، مطلب معاشرے میں اچھی شہرت رکھنے والا ہو، پھر مثلا بہتر ہو، قرات اچھی ہو، علم میں اچھا ہو، تقوی میں اچھا ہو. مطلب دیکھو اس وقت سب سے جو بہتر سے بہتر ہے اسے کھڑا کرو. کہ مولا سمجھ نہیں آتی، 2 منٹ کی نماز ہے، اس نے تقریر نہیں کرنی، اس نے عوام کو ایڈریس نہیں کرنا، یہ پیٹھ دکھا کے کھڑا ہوگا، نماز پڑھائے گا، اپنے گھر کو چلا جائے گا. مولا کوئی بھی کھڑا ہو جائے. فرمایا ہم برداشت نہیں کرتے 2 منٹ کے لیے بھی کوئی فاسق تمہارا لیڈر بن جائے. یہ نسلوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ شیعہ کبھی فاسق کی لیڈرشپ میں نہیں آتا، کبھی فاجر کی لیڈرشپ میں. یہ بیسک آئیڈیالوجی آف نظام ولایت ہے. کہ کہا کہ شہنشاہ ایران، بھائی شہنشاہ ایران فاسق و فاجر تھا. نظام ولایت والے ہو تو کسی عادل، ضروری نہیں کہ مجتہد ہو. امام خمینی کی آپ کتاب کے فرمائے فرد عادل، معاشرہ جسے ایکسپٹ کرتا ہے اسے کیا بناؤ، لیڈر بناؤ. یہ سوچ خمینی، یہ سوچ پرانی ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس چیز کو سمجھا نہیں کہ معاشرہ نظام ولایت کا ہے تو بغیر لیڈرشپ کے سروائیو نہیں کر سکتا، اس کا لیڈر ہونا ضروری ہے. اب نماز جماعت کا ایک کو کیا بناؤ، لیڈر بناؤ. فرمانیت جماعت کرو. اب کہو گے اللہ اکبر، جماعت جیسے شروع ہوئی، حمد سورہ تو نہیں پڑھے گا، تیری طرف سے امام جماعت پڑھے گا. مطلب جس کو تم نے امام بنایا اب وہ آگے ایڈریس کرے گا، تمہیں کیا رہنا ہے، خاموش. کربلا یہ بتاتا ہے نا، ایک لفظ بتائیے کربلا میں بھتیجوں نے، بانجوں نے، بھائیوں نے امام حسین پہ اعتراض کیا نہیں، بہنوں نے، بھابیوں نے، کہ اب عبداللہ کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہمیں، میدان کارزار ہے، آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، آپ ہمیں لائے کیوں، چھوٹے بچوں کو لائے کیوں. نہیں، یہ نظام ولایت ہے. فرمایا امام آگے، معموم خاموش رہے گا. حکومتوں سے بات کرنی آپ کا کام نہیں، لیڈر کا کام ہے. معاملات میں بات کرنی آپ کا کام نہیں، لیڈر کا کام ہے. معاشروں میں لیڈرشپ کیسے تباہ ہوتی ہے، ہر ایرے غیرے کو اٹھا کے کھڑا کرتے ہیں اور وہ ٹیبل ٹاک کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹیبل ٹاک کرنا تیرا کام نہیں، نظام ولایت میں لیڈر کا کام ہے. جسے تم نے کیا بنایا ہے، امام بنایا ہے. امام ہے، آپ معموم ہو، خاموش رہو گے. اب یہ نہیں کہ آپ نے بالکل گونگا ہی رہنا ہے، نہیں، نظام ولایت پہ آپ کو بھی بولنے کا حق ہے، لیکن رکوع میں جاؤ تو بولنے کا حق ہے، سجدے میں جاؤ تو بولنے کا حق ہے، قنوت میں جاؤ تو بولنے کا حق ہے. اور اتنا حق ہے کہ جو امام بنے گا آپ نے چننا ہے، آپ نے دیکھنا ہے عادل کون ہے، آپ نے دیکھنا ہے زاہد کون ہے. اور جب اتفاق ہو جائے فلاں کو بنانا ہے، اب جب بنا لیا، وہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اب تم نے اس کی امامت سے باہر نہیں نکلنا. پہلے وہ رکوع میں جائے گا پھر تم رکوع میں جاؤ گے، پہلے وہ سجدے میں جائے گا پھر تم سجدے میں جاؤ گے. اب فرمایا ربط امام، رہبر اور عوام کیسا ہونا چاہیے. امام جماعت، نماز جماعت کیسے، فرمایا امام جماعت. اب یہ فرائض امام جماعت میں سے وہ دیکھے کہ میرے پیچھے جو نماز جماعت پڑھ رہے ہیں بوڑھے ہیں، جوان ہیں، تاجر ہیں، کس ایج کے ہیں. اگر بوڑھے ہیں تو نماز آہستہ پڑھائے گا. بوڑھا آدمی سجدے سے اٹھائی نہیں، امام جماعت کھڑے ہو گئے، تو مطلب یہ کیسا امام ہے جو پبلک کو لے کے ساتھ چل نہیں رہا. یہ لوازمات امام اور ماموم ہے. فرمایا اگر معاشرے کا رہبر اور لیڈر بنا، اس نے معاشرے کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. بوڑھے ہیں تو آہستہ پڑھائے گا، جوان ہیں تم انینے سے پڑھائے گا، تاجر حضرات پیچھے کھڑے ہیں، دکاندار ہیں، مسجد مارکیٹ میں ہے، وہاں تیز نماز پڑھائے گا تاکہ جلدی جلدی اپنی دکانوں تک واپس پہنچے، ضرورتوں کو دیکھے گا.
اور فرمایا اگر امام کہیں خطا کرے، ماموم کا کام ہے امام کو یاد کرائے. ہاں کتنی حساسیت ہے. دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا تھا، امام کھڑے ہونے لگے، کہ پیچھے سے ماموم اشارہ کرے گا جناب بیٹھنے کا وقت ہے. تیسری رکعت میں تشہد پڑھنا تھا اور کھڑا ہونا تھا، یہ بیٹھ گیا، پیچھے سے آواز دے گا بحول اللہ بحول اللہ، کہ جناب آپ تھوڑا بھول رہے ہیں، اب کیا کرنا ہے، آپ نے کھڑا ہونا ہے. فرمایا امام کا کام ہے اگر 20,000 کی جماعت ہو، 20,000 کی جماعت، اور ایک بندہ دور سے دوڑا دوڑا آ رہا ہے، وہ اس جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے، دور سے آواز دیتا ہے یا اللہ امام جماعت ذرا اپنی رکوع کو ذرا طولانی کریے گا، میں شریک ہونا چاہتا ہوں، کہ اس پر ہے کہ 20,000 کو روک کے رکھے ایک کو ملانے کے لیے. ہاں آج ہم کیا کریں، شیعہ کو شیعہ سے توڑ رہے ہیں. آج کوئی ذاکر سے غلطی ہو جائے، کسی مولوی سے غلطی ہو جائے، دھڑا دھڑ کلپ بنتے ہیں، یہ مشرک بن گیا، یہ مقصر بن گیا، یہ مطلب دنیا حسین جوڑنے پہ لگے ہیں اور ہم توڑنے پہ لگے ہیں. اتنی سختی اگر آپ نے دکھائی تو پھر قیامت میں خود کیسے بخشے جاؤ گے. ہاں درگزر کا معاشرہ ختم ہو گیا، بس ہر بندہ لگا ہے کہ میں یہاں سے ہوں وہ وہاں سے، اس کو اس سے توڑو اس کو اس سے توڑا جائے. کبھی بھی معاشرہ، اور عجب نہیں کہ ہم جماعت میں کب شریک ہوتے ہیں، جب ہم رکوع میں ہوتے ہیں. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کے اندر آؤ گے شامل ہو جاؤ گے. دوسرا بڑا پہلو زکوٰۃ ہے، نظام خمس ہے. حکومتوں کو بجٹ چاہیے، معصوم فرماتے ہم تجھے نظام دے کر جا رہے ہیں، تجھے کسی سے بجٹ لینے کی ضرورت نہیں، تم اپنے اندر سے ایک بجٹ بناؤ گے اور اپنے لیڈر کو دو گے، وہ اس سے اس نظام ولایت کو کیا کرے گا، مضبوط کرے گا. میں تھوڑا سا خاکہ بنا رہا ہوں، اس پہ آپ غور کیجئے. مثلا پاکستان میں 2 کروڑ شیعہ ہیں. اب نظام ولایت کا فائدہ دیکھیے کیا ہے، نقصان کیا ہے. کسی نے کہا پاکستان میں پرسنٹیج آف شیعہ کیا ہے، کہا کہ 30% شیعہ ہیں. حالانکہ حقیقت میں پاکستان میں 30% شیعہ نہیں ہے، ریشو 20-22 کا ہے. یہ 30% کہاں سے نکلا؟ کیونکہ مردم شماری تو ہوئی نہیں کہ آپ کہیں کہ گھر گھر گئے اور ہم نے پوچھا شیعہ کون ہے، غیر شیعہ کون ہے. کہتے ہیں 30% کا ریشو بینکنگ سسٹم سے نکلا. ضیاء الحق کے زمانے میں واجب کیا گیا کہ ہر پاکستانی زکوٰۃ دے گا، نہیں بھی دے گا تو آٹومیٹیکلی بھائی ہم تو کاٹ لیں گے. کیونکہ اولو الامر کون ہے، وقت کا حاکم ہے، اور زکوٰۃ کسے دینی ہے، وقت کے حاکم کو. عقیدہ اہل سنت. ہمارے علماء نے اعتراض کیا کہ جناب ہم تو نہیں دیں گے، کیونکہ ہم آپ کو کبھی نہ مانا تھا، نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے. ہمارا اپنا نظام ہے، ہم نظام ولایت والے ہیں. پروٹیسٹ ہوا جو بھی ہوا، پہلی مرتبہ قانون پاس کیا گیا کہ سارے کے سارے دیں گے، شیعہ نہیں دیں گے. اب شیعہ نہیں دیں تو پتہ کیسے چلے کون سا اکاؤنٹ شیعہ کا ہے غیر شیعہ کا ہے. تو کہا کہ سال کے اینڈ پہ ایک فارم آتا ہے، فل کروا لو، اس میں لکھو کہ ہم کون ہیں، شیعہ ہیں. تو 20% شیعوں نے لکھوایا. 10% کون تھے؟ وہ ایماندار اہل سنت تھے جنہوں نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے فارم فل کروایا کہ ہم بھی کیا ہیں، شیعہ ہیں. فائدہ آپ کا ہوا، ریشو کیا ہو گیا، بڑھ گیا. اب اگر 20% بھی شیعہ ہیں، 22 کروڑ میں 20% کاؤنٹ کر لیں تو 2.5 کروڑ بنتا ہے. 2.5 کروڑ شیعہ. ریشو نکالیں، 2.5 کروڑ جس قوم میں شیعہ ہوں، قومی اسمبلی میں سیٹیں کتنی ہونی چاہیے، سینٹ میں سیٹس کتنی ہونی چاہیے. لیکن تناسب کے حساب سے نہ ہماری اتنی سیٹیں ہیں، تناسب کے حساب سے نہ اتنے ایم پی ہیں، نہ ایم این اے ہیں. آپ کو نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نظام ولایت میں نہیں ہو. ایک پیر صاحب بھی ہو نا، پیر صاحب جس کے 10,000 مرید ہوں، یہ ایم پی ایم این اے اس کے دروازوں پہ جاتے، جناب اپنے مریدوں کو کہو کہ ووٹ کسے دیں، ہمیں دیں. ان کو پتا ہے جب شیعوں کا کوئی رہبر ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو شیعہ قوم اس کی مانتی نہیں، اس سے کیا جا کے ووٹ مانگنا. ایک ان پڑھ بھی مرشد بنا ہوا ہو، اس کے مرید ہوں، تو اس کے در پہ یہ سیاستدان بھیک مانگنے جاتے ہیں، ہمیں کیا دو، ووٹ دو. اب تصور کیجئے اگر آپ نظام ولایت میں آ گئے، ایک رہبر بنا، 2.5 کروڑ لوگ اس کے کہنے پہ روڈوں پہ آئیں بھی، اس کے کہنے پہ پروٹیسٹ بھی کریں، وہ کہے گھر میں بیٹھو تو بیٹھ جائیں، وہ کہے ووٹ دو تو دیں. ایسے اطاعت کریں جیسے ایرانی قوم نے خمینی صاحب کی اطاعت کی تھی کہ ایک ایک ماں نے اپنے 5 بچے قربان کر دیے. یہ روحانی ولایت ہے، یہ کوئی اسٹیٹس کی ولایت نہیں ہے. ایسے مانتے تھے امام خمینی کا نظام ولایت والا. ہم ایسے مانتے ہیں جیسے امیر المومنین کی اطاعت کرتے ہیں.
غیبت امام میں اگر کوئی لیڈر بنا، یہ نظام ولایت کا حصہ ہے کہ آپ اس کی اطاعت کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ دشمن یہی دیکھتا ہے کہ اپنے لیڈر کی کتنی مانتے ہیں، کہ شہید حسینی کو شہید کیوں کر دیا گیا، کیونکہ وہ چیز کیا ہو رہی تھی، ڈیولپ ہو رہی تھی شیعہ قوم میں کہ قائد کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے۔ یہ کوئی عام سنارا نہیں ہے کہ مطلب شیعہ اپنے لیڈر کے فرمان پہ کیا کرے گا، جان قربان کر دے گا نا۔ لبنانیوں نے حسن نصرت جان قربان کر دی نا، یمنیوں نے اپنے لیڈر کے کہنے پر بچے قربان کر دیے نا۔ یہ جب لیڈرشپ آتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی، جب ایک لیڈر ہو۔ اب جب ان کو پتا ہو کہ اپنے لیڈر کی بات مانتے ہیں، تو آپ جتنی سیٹیں مانگو، وہ سیاسی پارٹی بولے گی ووٹ ہمیں دو، 4 سیٹیں آپ کی، جو ووٹ ہمیں دو 4 سینیٹر آپ کے، ووٹ ہمیں دو یہ بجٹ آپ کے لیے ہم کیا کر دیں گے، منظور کر دیں گے۔ اگر نظام ولایت میں رہو گے، دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت آباد ہوگی۔ اب نظام ولایت مطلب اوپر آپ کا لیڈر ہے، اس کا تعلق عوام کے ساتھ، آپ کے نظام میں آفس بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو مساجد ہیں، مساجد مورچے ہیں نظام ولایت کے۔ ہاں، یہ نماز بچہ پڑھنے آتا ہے، نظام ولایت میں کیا پاتا ہے، ٹریننگ پاتا ہے نا، کہ بیٹا یہ امام ہے، تو ماموم ہے، سکون سے نماز میں کھڑا ہو جائے، اپنی مرضی سے تو نماز توڑ نہیں سکتا۔ جب تک امام جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہتا، کھڑے نظم کتنا ہے، سارے رکوع میں جاتے ہیں، سارے سجدے میں جاتے ہیں، ان کو کیا دی جا رہی ہے؟ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے فوجی کھڑے ہیں نا نماز جماعت جب پڑھتے ہو، فوج کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اتنا نظم اور ضبط سکھایا جاتا ہے، ایک فرد آگے باقی پیچھے ہیں۔ اب فرمایا یہ فرد آگے ہے، امام جماعت کے پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ شریعت میں ہے امام جماعت کے پیچھے وہ کھڑا ہو جو سیکنڈ میں سب سے زیادہ کیا ہو، عادل ہو۔ اس کے بعد اگر امام جماعت پڑھتے پڑھتے کوئی اٹیک آیا، کوئی بیماری آئی، مصلی پہ گر گیا، جماعت نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ کبھی غور کیا؟ 1 منٹ کے لیے لیڈرشپ ہٹنی نہیں چاہیے، کہ فوراً امام جماعت کو سائیڈ لائن کرو گے، 2 لوگ اس کو مسجد سے ہاسپٹل لے جائیں، جو اس کے پیچھے کھڑا ہے وہ کیا آ جائے گا، آگے کھڑا ہو جائے۔ امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی، اشارہ کیا حسن میری جگہ پہ آؤ، نماز نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ شیعہ معاشرہ 1 لمحے کے لیے بغیر لیڈرشپ کے سروائیو نہیں کر سکتا۔ اب تصور کیجئے اگر ایک لیڈرشپ آئی، ساری مسجدیں کیا ہیں، اس کے پائیگاہیں بن گئیں، اس کے مورچے ہیں۔ مسجدوں میں کون رہتے ہیں؟ مولانا حضرات۔ اب گلی میں مسجد، محلے میں مسجد، شہروں میں مسجد، مطلب اس مولوی کا اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ربط ہے۔ آپ کو انفارمیشن لینے کی ضرورت نہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محلے کے مولانا کو پتا ہے بیوائیں کتنی ہیں، یتیم کتنے ہیں، کس جوان کو کیا مسئلہ ہے، کس گھر میں کیا پرابلم ہے، آلریڈی آپ کے پاس کیا موجود ہے، نیٹ ورک موجود ہے نا۔ آپ کو نیا نیٹ ورک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے مساجد کو نظام ولایت کے ساتھ کیا کرنا ہے، جوڑنا ہے۔ باقی آپ کو نظام خمس دیا۔ اب یہ 2.5 کروڑ شیعہ اگر خمس نکالیں، تقریباً سال کا 1 ارب نکلے، 2 ارب نکلے، فرمائی سارا پیسہ کس کے پاس جانا چاہیے، آپ کی لیڈرشپ کے پاس۔ اب لیڈر کا کام ہے مراجع سے کیا لے لے، اجازت لے لے۔ جیسے آپ آخانیوں کا نظام دیکھیں نا، میں نے کراچی مشورہ پڑھا ہے آخانیوں پر، سب سے زیادہ نظام ولایت کا اگر کسی نے غلط فائدہ لیا وہ آخانی تھے، چھٹے امام کے بعد، کیونکہ یہ چھٹے امام تک آئے اور چھٹے امام کے بعد ٹوٹے نا، چھٹے امام سے الگ ہو گئے، لیکن وہ ساری ٹیکنیکس انہوں نے معصوم سے سیکھ لی، ٹیکنیک آف خمس، ٹیکنیک آف لیڈرشپ۔ سب سے بڑی حکومت ان لوگوں نے بنائی، شامات میں ان کی حکومتیں لمبی لمبی حکومتیں، کہ بنو عباس کو سب سے زیادہ جن لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑا وہ آپ کے اسماعیلی حضرات تھے۔ پھر مصر میں ان کی حکومتیں تھیں، نظاری جن کو بولا جاتا ہے، ایران میں ان کی حکومتیں تھیں، اتنی مضبوط حکومتیں انہوں نے بنائی کہ آپ 5% دیتے ہو سال میں، آخانی اپنی ہر تنخواہ سے 20% دیتا ہے اپنے امام کو، 20%۔ میں نے صرف لاہور میں غالباً ان کے ایک اکنامک کے بندے تھے، ملے تھے، تو کہہ رہے تھے صرف گلگت بلتستان کا اس وقت جو ہمارے پاس بجٹ پڑا ہوا ہے 1.5 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے، اور یہ پیسہ ہم نے کسی غیر سے نہیں لیا، ہم نے اپنے لوگ ہمارے پیسہ نکالتے ہیں، ہم اپنی قوم پہ لگاتے ہیں۔ غلط استعمال کر کے وہ یہاں پہنچے، اور ہمیں معصوم نے کیا دیا، صحیح نظام ولایت دیا۔ ہم اس کو کیا نہیں کر رہے ہیں، استعمال نہیں کر رہے۔ وہ کسی فاسق کی لیڈرشپ میں بھی ہیں، اور آپ کے اندر متحد، آپ کے اندر علماء، آپ کے اندر عادل موجود ہیں، ہم ان کی لیڈرشپ میں ابھی تک آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایران تب تک باقی ہے جب تک لیڈرشپ، یاد رکھیے، جس دن ایران میں لیڈرشپ ختم ہو گئی، آپ دیکھو گے ایران کے اندر خانہ جنگی ہو جائے گی۔ اس قوم کو کس نے جوڑ کے رکھا ہے، واحد
لیڈرشپ نے جوڑ کے رکھا ہے. تو جب تک ہمارے اندر لیڈرشپ نہیں, اب یہ نظام خمس ہے, 2-2.5 کروڑ لوگ ہیں, سارے خمس نے لیڈر کے پاس جائے, 70% وہ اپنی قوم پہ لگائے, 30% مراجع کی طرف واپس پلٹ کے جائے. اب یہ 70% کا بجٹ تقسیم ہو, مسجد کے جتنے امام جمعہ و جماعت ہیں سارے پیسے ان کے پاس جائیں, امام جمعہ و جماعت شہروں کے لوگوں کے مسائل کو دیکھیں, جیسے پڑھائی کی ضرورت ہے, مختلف کی ضرورت ہے, وہ بجٹ اس میں کیا ہوتا جائے, تقسیم ہوتا جائے. نظام ولایت میں مولوی سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے یہاں مولانا سب سے زیادہ کمزور ہے, تنخواہ کے لیے پریشان. نظام ولایت میں دیکھو مولانا کب مضبوط ہوگا, جب دینے والا ہوگا, لینے والا نہیں ہوگا. ہر مسجد کا مولوی لینے والا ہے, دینے والا ہے ہی نہیں, کیونکہ دینے والا ہاتھ کیا ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے نا. آج قوم کے فقیر سیٹھ صاحب کے دروازے پہ جاتے ہیں, آج قوم کے غریب امیروں کے دروازوں پہ جا کے بھٹکتے ہیں اور وہاں سے بھیکیں مانگتے ہیں. نظام ولایت میں لوگ علی کے دروازے پہ آیا کرتے تھے, معصوم مصلی کے نیچے سے پیسے نکالتے تھے. سب سے زیادہ پیسہ جس امام کے پاس جمع امام موسیٰ کاظم تھے. کوئی شہر امام نے خالی نہیں رکھا جہاں پہ امام کسی کو لیڈرشپ کے لیے نہ بھیجیں. اہواز میں امام نے بندے بھیجے, کاشان میں امام نے بندے بھیجے, بصرے میں مولا کے نمائندے موجود تھے, یعنی اپنے مولا کیونکہ مدینے سے باہر نہیں جا رہے, لیکن کسی بھی بستی میں عبدالعزیز حسنی آپ تہران میں جاتے, یہ کون امام نے ان کو بھیجا تھا. یہ ایران کے ہر شہر میں جاتے امام زادے جو شہید ہوئے, یہ کون امام نے ان کو لیڈرشپ کے لیے بھیجا. اہواز میں جاتے امام کے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں. بحرین میں کبھی معصوم گیا نہیں, پورا بحرین کا بحرین شیعہ بن گیا. یہ کیسے شیعہ بنے؟ امام نے اپنے نمائندے بھیجے, ان کو بجٹ دیتے تھے. وہاں کے شیعہ جب پریشان ہوتے تھے اسی بجٹ سے وہ شیعوں کی کیا کرتے تھے, مدد کرتے تھے. کیونکہ غربت و فقر کی وجہ سے یہ گناہ میں پڑ جائے گا, غربت و فقر کی وجہ سے بے باہ و روی پہ پڑ جائے گا, غربت و فقر کی وجہ سے یہ جوان چوری بن جائے گا, غلط حرام کاریوں میں پڑ جائے گا. تو نظام ولایت, کیونکہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ کون سی نماز ہے, یہ ڈیلی نماز کا نہیں, یہ نظام ولایت ہے. اگر نظام ولایت میں رہو گے تو فحشاء سے بھی بچو گے, گناہ سے بھی بچو گے, لیکن تب ہوگا جب واحد لیڈرشپ ہو اور نظام ولایت ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب امام جمعہ اور جماعت کے پاس 1 کروڑ ہو, 2 کروڑ ہو, پھر وہ سارے لوگوں کا رجوع کس کی طرف ہو جائے گا, مولانا کی طرف ہو جائے گا نا. غریب بھی ان کے پاس آئے گا, سیاسی مسائل بھی ان کے پاس آئیں گے. یہ وہ نظام ولایت تھا جس کا خاکہ آپ نے ایران میں دیکھا, جس کا خاکہ آپ نے لبنان میں دیکھا. شہید حسن نصر اللہ ایک لیڈر بنایا انہوں نے, وہ شہید ہوئے, پھر دوسرا لیڈر, وہ شہید ہوئے, پھر مطلب ایک لمحے کی لیڈرشپ خالی نہیں کی. آج پتا چلا حسن نصر اللہ شہید ہوئے, صبح آپ دیکھیں گے اعلان ہو جاتا ہے فلاں بندہ آ گیا. پتا چلا اس بندے کو بھی شہید کر دیا, ودن 3 days تیسرا بندہ آ گیا. ایران میں بڑی بڑی لیڈرشپیں شہید کر دی گئیں. مطلب ہم نے اعلان سنا 2 بجے سپاہ کا مثلا ہیڈ شہید کر دیا گیا, 4 بجے آگا رہبر نے دوسرا بندہ رکھ دیا. یہ نظام ولایت ہے. کرسی کبھی خالی نہیں ہونی چاہیے. معاشرے کے اندر مضبوط لیڈرشپ ہوگی تو آپ کے بچے بھی آباد رہیں گے. آج 2.5 کروڑ شیعہ ہیں, کتنے اسکول ہیں آپ کے, کتنے ہاسپٹل ہیں آپ کے, اور اغیار نے ہاسپٹل بھی بنا دیے, اسکول بھی بنا دیے. کیسے میرا بچہ سروائیو کرے گا؟ مجلس میں آئے تو حسین حسین سنیں, اور یہ امپورٹڈ اسکولوں میں جائے تو وہاں ڈانس بھی سکھایا جائے, اس کو میوزک بھی سکھایا جائے. کیسے یہ بچہ ذہنی مریض بنا رہے ہو اپنے بچوں کو. وہاں جاتا ہے تو ایک اور نظام دیکھتا ہے, یہاں آتا ہے تو ایک اور نظام دیکھتا ہے. تو یہ غلطیاں ہماری ہیں, ہمارے مولویوں کی غلطیاں ہیں, جنہوں نے صحیح سے نظام ولایت کو سمجھا نہیں اور معاشرے کو لیڈرشپ سے خالی رکھا. جب آپ کے پاس لیڈرشپ تھی, ضیاء الحق کا زمانہ سخت ترین زمانہ تھا. اس زمانے میں بھی آپ نے قانون کیا کروایا, پاس کروایا. ریفرنڈم ہوا ضیاء الحق کے زمانے میں, MRD اس زمانے میں. کہتے MRD انتظار کرتی تھی کہ شہید حسینی کیا فیصلہ دیتے ہیں, کہ ہم ریفرنڈم میں شامل ہوں یا بائیکاٹ کریں. اتنی اہل سنت کی ساری جماعت MRD میں ساری چپ بیٹھی تھیں, کبھی فیصلہ دو, کیا کرنا ہے, ریفرنڈم کرنا ہے, ریفرنڈم میں شامل ہونا ہے, بائیکاٹ کا. سب انتظار میں تھے. عارف حسین الحسینی کا اعلان کرتے ہیں. ان کو پتا تھا اتنی مضبوط لیڈرشپ ہے, اس کے پاس عوامی پوٹینشل موجود ہے, یہ ٹرینڈ لوگ ہیں, یہ جلوسوں میں آنے والے, یہ جلسوں میں آنے والے. تو شہید حسینی نے دیر سے اعلان کیا اور کہا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. شہید نے بائیکاٹ کا اعلان کیا, پیچھے MRD نے کیا کیا, بائیکاٹ کا اعلان کیا. یہ اثر تھا آپ کا پاکستان میں, کیونکہ آپ کے پاس کیا موجود تھی, لیڈرشپ موجود تھی. آج جب آپ واحد لیڈرشپ کے نیچے جمع نہیں ہوں گے, آپ کے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے. کربلا اس چیز کا نام ہے, اگر امام معصوم کے نیچے عوام جمع نہ ہو, امام کے سر کو کاٹا جاتا ہے. کربلا میں ظلم کیوں ہوا؟ کیونکہ لوگ ولایت کے نیچے جمع نہیں ہوئے. 18,000 خط لکھے گئے.
لیکن امام کی اطاعت کے لیے آگے نہیں بڑھے. اور عباس کیوں بنے؟ کیونکہ مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے امر کے اطاعت گزار تھے. کہتے ہیں جب ایک بازو کٹا، مشق کو دوسرے بازو میں لیا، اس وقت آواز بلند کی، فرمایا واللہ لو قطعت ما یمینی، خدا کی قسم اگر میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو، لو حامی ان دینی، میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا. علماء سے پوچھا گیا کون سا دین تھا عباس کے پاس؟ کیا دشمن تیر و تلوار و تبر اسی لیے مارا تھا عباس دین کو چھوڑ دو؟ اور کیا مطلب میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا؟ کون سا دین تھا عباس کے ہاتھوں میں؟ جب دیکھا گیا تو ید عباس میں پانی کا مشق تھا. کہہ رہے خدا کی قسم اگر دوسرا بازو بھی کاٹ دو میں اس مشق کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن حضرت عباس نے مشق کو کس چیز کا نام دیا؟ دین بولا. دانتوں میں جکڑا، تیر لگا، پانی بہا. اس وقت فوراً کہا پروردگار اب آخری دعا یہ ہے کہ میں خیمے میں جانا نہیں چاہتا. کا سمجھ نہیں آیا عباس پانی کے مشق کو دین کیوں کہہ رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں پانی دین نہیں، لیکن عباس کہہ رہے ہیں کہ کیسے دین بنا؟ کہ کیونکہ حسین نے کہا تھا پانی لاؤ. حکم حسین دین ہے. وہ کہیں ٹیشو پیپر لاؤ، اس کو لانا یہ میرا دین ہے. کہ مومن وہاں سے پانی کا گلاس لا، آپ کو مولا وہاں فوجیں کھڑی ہیں، افراد کرے ہیں، کہہ رہے ہیں جو آئے گا گولیاں مار کے چھنی کرنے کا، تیرا دین ہے جا. میرا وہاں جانا اور اس پانی کے گلاس کے لیے اگر مر بھی جاؤں تو شہید راہ ولایت ہوں. کیونکہ میں کس کے کہنے پر چلا؟ اپنے رہبر و لیڈر کے کہنے پر. تبھی چھٹے امام آتے ہیں، امام معصوم ہیں، قبر حضرت عباس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں میری جان تجھ پہ فدا عباس. السلام علیک ایھا عبد الصالح المطیع للہ ولامر مولا. میرا سلام اے بندہ عبد صالح جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، علی کی اطاعت کی اور امر مولا، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کی. آج مسئلہ اطاعت کا ہے. کربلا یہ سکھاتی ہے مومن انسجام پیدا کر، اتحاد پیدا کر، یکجہتی پیدا کر، تاکہ خدا تجھے کیا عطا کرے؟ کامیابی عطا کرے. دعائیں کریں کہ پروردگار عالم ہمیں کربلائی بنائے، ہمارے بچوں کو کربلائی بنائے، ہمارے وجود کو کربلائی بنائے اور ہمارے اختلافات کو دور بنائے. دلوں کو کربلا لے جائیں. سلام کریں اس ہستی پہ جو ہمیں سب کچھ دے کر گئے، اپنا سب کچھ لٹا کر ہماری نسلوں کو آج علم مل رہا ہے، ہدایت مل رہی ہے. یہ خون حسین کا صدقہ ہے، یہ برکت خون ابا عبداللہ الحسین ہے. یا سار اللہ، اے خون خدا تجھ پہ میرا سلام ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی سب مل کے سلام علی حسین والا والا اولاد والا اصحاب سب مل کے سلام وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین گھوڑے
سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ بیبیوں کو بڑا آسرا تھا عباس پہ، سکینہ کو بڑی امید تھی عباس پہ۔ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے پیالے لے کے کھڑے تھے، بار بار کہتی تھی بچوں گھبرانا نہیں، ابھی میرا چچا آئے گا پانی لے کر آئے گا۔ کہتے ہیں جیسے بچی نے دیکھا علم کبھی دائیں کبھی بائیں، بچوں کو کہا پانی کے پیالے رکھو، رو کے کہنے لگی چچا چچا قسم لے لے اب پانی نہیں مانگو گے۔ اے خدا میرے چچا عباس کو پلٹا دے۔ کہتے ہیں جب مدینے میں قافلہ واپس گیا، منادی نے آواز دی قد قتل الحسین، اے مدینے والو حسین مارے گئے۔ ام البنین دوڑی دوڑی آئی، کیا کہہ رہے ہو کہ حسین مارے گئے؟ رو کر کہنے لگی عباس دودھ نہیں بخشوں گے، تیرے ہوتے ہوئے زہرا کا لال مارا گیا۔ منادی نے کہا بی بی عباس سے ناراض نہ ہونا، کہ کیسے ممکن ہے عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ کبھی بھی عباس کے سر پہ گرز لگا تھا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہنے لگی میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا لال جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا قدم زمین پہ لگتے تھے، کس میں جرت عباس پہ وار کرے؟ عباس روکے نہ، کہا بی بی صحیح کہہ رہی ہو، لیکن کیا کریں بازو سلامت نہیں تھے، دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ ایسے باب الحوائج نہیں ہے عباس۔ آغائے کشمیری کا زمانہ نجف، کچھ لوگ آغائے کشمیری کے پاس گئے، فرمایا قبلہ قبر اصلی جو سرداب میں ہے، فرمایا قبر ٹوٹ گئی ہے، اگر اجازت ہو کچھ مزدوروں کو بھیجیں قبر کی مرمت کرانی ہے۔ قبلہ نے کہا مزدور کیوں بھیجوں، میں خود آؤں گا قبر کی مرمت کروں گا۔ طالب علموں کو لیا سرداب میں گئے، قبر عباس کو بنانے لگے۔ یہاں ایک بندے نے سوال کیا قبلہ میں نے روایتوں میں سنا ہے قد بڑا تھا، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، کہ سمجھ نہیں آتی جس کا قد اتنا بڑا ہو قبر بچے جتنی کیوں ہے؟ قبلہ زاروں قطار رونے لگے، کہاں قد بڑا تھا، لیکن تو نے کبھی نہیں سوچا سارے شہید حسین کے ساتھ دفن ہے، عباس اتنے دور کیوں ہے؟ کہ چوتھے امام جنازہ اٹھانے گئے، جب ہاتھ سینے کے نیچے دیا سینہ اوپر آ گیا، جب ہاتھ قدموں کے نیچے دیا قدم اوپر آ گئے، ابا کے دامن کو بچھایا، لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا،
ایک چھوٹی سی گٹھڑی بنائی، عباس کو وہی دفنا دیا۔ فرمایا اربان اربان، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ بڑا پیار کرتی تھی بی بی زینب عباس سے، بچے بڑا پیار کرتے تھے۔ پورے سفر میں قافلہ جب بازار میں جاتا تھا، ایک ہی سر تھا جو گھوڑے کی گردن سے بندھا تھا۔ پوچھا بی بی یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ میرے عباس کا سر ہے۔ بی بی لوگ پہ کیوں نہیں کہ نگاہ جیسے میرے سر پہ پڑتی ہے یہ بار بار زمین پہ گر جاتا ہے۔ امام حسین کے پاس آئے تو مولا قد ذاق صدری، اب میرے سینے میں طاقت نہیں ہے مولا، مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ فرمایا عباس میں تجھے روکتا نہیں، لیکن سب سے پہلے جا زینب سے اجازت مانگ کے آ، کیونکہ تیرے بعد میں ان بیبیوں کو کیسے سنبھالوں گا۔ بڑے ادب کے ساتھ بی بی زینب کے خیمے کے سامنے آئے، فرمایا آقا زادی اجازت ہے۔ بی بی نے اجازت دی، جس طرح چھوٹا بچہ ماں کے سامنے بیٹھتا ہے، زانو ادب لگا کے آقا زادی کے سامنے بیٹھے۔ فرمایا بی بی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا عباس میں سمجھ گئی کیوں آئے ہو، میں تجھے روکوں گی نہیں، لیکن زینب کی کچھ باتیں سنتا جا۔ جی میری آقا زادی۔ فرمایا عباس شہر کوفہ تھا، بابا علی کی حکومت تھی، میرا قافلہ شہر کے باہر آیا، بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو، بازاروں کو بند ہونے دو، لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو، پھر میری بیٹیوں کا قافلہ لانا۔ عباس رات ہو گئی، بازاریں بند، لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، خود بابا علی میرے استقبال کے لیے آئے۔ عباس میرے اونٹ کی مہار کو تھاما، چند قدم یہ اونٹ شہر میں داخل ہوا، مجھے کہا زینب بیٹی ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا، مجھے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفیوں کے گھر ہے۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں۔ سواری تھوڑی آگے بڑھی، پھر مجھے کہا زینب بیٹی ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا، مجھے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، بازار دکھانے ہیں بیٹوں کو دکھاتے، بیٹیاں اور بازار۔ تیسری مرتبہ میری سواری روکے، کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا بابا بازار دکھانے حسن کو دکھائیے، چوک دکھانے ہیں حسین کو دکھائیے، بیٹیاں اور بازار۔ عباس بابا نے میری سواری بٹھائی، آنکھوں سے آنسو دے رہے تھے، کبھی میرے سر کا بوسہ لیتے تھے، کبھی میری کلائیوں کو چومتے تھے، رو کے کہنے لگے زینب یہی بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا،
میں نے کہا بابا امام ہے جو کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن بابا میرا چھوٹا سا سوال ہے۔ جی میری بیٹی، بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا۔ اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے مجھے حسین و حسن جیسے بھائی دیے۔ بابا نے کہا زینب حسن نہ رہیں گے، زینب حسین نہ رہیں گے۔ اب سننا زینب نے کیسے خدا کا عبد کیا، کہا عباس کھڑا ہو جا، دونوں باہیں غازی کے گلے میں ڈالے، رو کر کا خدا عباس۔ اب میں زینب سمجھ گئے میرے سر سے چادر لٹنے کا وقت قریب ہے، میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب ہے۔ ماتم حسین